حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اخلاق اور اعمال کے قصے جن کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت ملتی تھی۔ اسی طرح حضرت زید بن ثنا رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے، جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے حضرت زید بن ثنا کو ہدایت سے نوازنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت زید بن ثنا نے اپنے دل میں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر نگاہ پڑتے ہی میں نے نبوت کی تمام نشانیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں پا لیا تھا، لیکن دو نشانیاں ایسی ہیں جن کو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابھی تک آزمایا نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری اس کے جلد غصے میں آ جانے پر غالب ہوتی ہے، دوسری یہ کہ نبی کے ساتھ جتنا زیادہ نادانی کا معاملہ کیا جائے اس کی بردباری اتنی بڑھتی جائے گی۔ چنانچہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجروں سے باہر تشریف لائے، آپ کے ساتھ حضرت علی بن ابی طالب بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی اونٹنی پر سوار ہو کر آیا جو بظاہر بدو معلوم ہوتا تھا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں قبیلہ کی بستی میں میرے چند ساتھی مسلمان ہو چکے ہیں، میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں گے تو ان پر رزق کی بڑی وسعت ہو جائے گی، لیکن اب وہاں قحط سالی آ گئی اور بارش بالکل نہیں ہو رہی ہے۔ یا رسول اللہ، مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ جیسے وہ لالچ میں آ کر اسلام میں داخل ہوئے، اسی طرح لالچ میں آ کر کہیں وہ اسلام سے نکل نہ جائیں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ان کی مدد کے لیے کچھ بھیج دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جو آدمی تھا، آپ نے اس کی طرف دیکھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ حضرت علی تھے۔ تو اس آدمی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مال میں سے تو کچھ نہیں بچا۔ حضرت زید بن ثنا فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے قریب جا کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو میں پیسے آپ کو ابھی دیتا ہوں اور اس کے بدلے میں آپ فلاں قبیلہ کے باغ کی اتنی کھجوریں مجھے فلاں وقت تک دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن کسی کے باغ کو معین مت کرو۔ میں نے کہا، چلو ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ سودا کر لیا۔ میں اپنے کمرے میں گیا، اپنی تجوری کھولی اور ان کھجوروں کے بدلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 80 مسقال سونا دے دیا۔ آپ نے وہ سارا سونا اس آدمی کو دے دیا، اس سے فرمایا، لو یہ ان کی امداد کے لیے لے جاؤ اور ان میں برابر تقسیم کر دینا۔ حضرت زید بن ثنا فرماتے ہیں کہ مقررہ میعاد میں ابھی 2-3 دن باقی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان اور چند صحابہ بھی تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھا چکے اور ایک دیوار کے قریب بیٹھنے کے لیے تشریف لے گئے تو میں نے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ گریبان پکڑ لیا اور غصہ والے چہرے سے میں نے آپ کی طرف دیکھا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد، آپ میرا حق کیوں ادا نہیں کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم، تم اولاد عبد المطلب نے تو ٹال مٹول کرنا ہی سیکھا ہے، اور اب ساتھ رہ کر بھی یہی نظر آیا ہے۔ اتنے میں میری نظر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر پڑی تو غصہ کے مارے ان کی دونوں آنکھیں گول آسمان کی طرف گھوم رہی تھی۔
انہوں نے مجھے گھور کر دیکھا اور کہا اے اللہ کے دشمن، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ باتیں کہہ رہا ہے جو میں سن رہا ہوں، اور ان کے ساتھ وہ سلوک کر رہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے ادب کا لحاظ نہ ہوتا تو ابھی اپنی تلوار سے تیری گردن اڑا دیتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بڑے پرسکون اور اطمینان سے دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، مجھے اور اسے کسی اور چیز کی ضرورت تھی، مجھے تو تم اچھی طرح اور جلدی ادا کرنے کو کہتے اور اسے ذرا سلیقہ سے مطالبہ کرنے کو کہتے۔ اے عمر، انہیں لے جاؤ اور جتنا ان کا حق بنتا ہے وہ بھی ان کو دو، اور جو تم نے ان کو دھمکایا ہے اس کے بدلے میں ان کو 20 سے زائد کھجوریں اور دو۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر مجھے لے گئے اور جتنی میری کھجوریں تھیں وہ بھی مجھے دیں اور 20 صاع کھجوریں مزید بھی دیں۔ میں نے کہا یہ زیادہ کھجوریں کیوں دے رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے جو تم کو دھمکایا ہے اس کے بدلے میں تم کو مزید کھجوریں بھی دوں۔ میں نے کہا اے عمر، کیا تم مجھ کو جانتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا نہیں۔ میں نے کہا میں زید بن سنا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا وہ یہودیوں کے بڑے عالم؟ میں نے کہا ہاں وہی تو۔ حضرت عمر نے کہا اتنے بڑے عالم ہو کر تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا اور ان کو ایسی باتیں کیوں کہیں؟ میں نے کہا اے عمر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی میں نے نبوت کی تمام نشانیوں کو حضور کے چہرے مبارک میں پا لیا تھا، لیکن 2 نشانیاں ایسی تھیں کہ جن کو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابھی تک آزمایا نہیں تھا۔ ایک یہ کہ نبی کی بردباری اس کے جلد غصہ میں آ جانے پر غالب ہوتی ہے، دوسری یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا نادانی کا معاملہ کیا جائے گا اس کی بردباری اتنی بڑھتی جائے گی، اور میں نے ان دونوں باتوں کو بھی آزما لیا ہے۔ اے عمر، میں تمہیں اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر دل سے راضی ہوں، اور اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میرا آدھا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے وقف ہے، اور میں مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا ساری امت کی بجائے بعض امت کہو، کیونکہ تم ساری امت کو دینے کی گنجائش نہیں رکھتے ہو۔ میں نے کہا اچھا، بعض امت کے لیے وقف ہے۔ وہاں سے حضرت عمر اور حضرت زید حضور کی خدمت میں واپس آ گئے، اور حضرت زید نے پہنچتے ہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ